السلام علیکم اینڈ ہیلو ایوری ون، کیسے ہیں آپ لوگ؟ کافی لوگوں کے کامنٹس آئے تھے کہ آپ یوکون پائلٹ پروگرام پہ ویڈیو بنائیں، کیونکہ آج کل میں نے دیکھا ہے کہ ہر کوئی اسی کی بات کر رہا ہے، کیونکہ وہ 2020 میں نیا ایک پائلٹ پروگرام آیا تو لوگوں کی آف کورس انٹرسٹ ہے اس پروگرام میں۔ کافی دوستوں نے مجھے میسیج کیے کہ آپ یوکون کے بارے میں بتائیں، تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو یوکون کے بارے میں بتاؤں گا، اور جو کہ ایک ٹیریٹری ہے کینیڈا کی، اور یہاں کی پاپولیشن بہت زیادہ نہیں ہے۔ ٹوٹل پاپولیشن یہاں پہ 35,870 ہے، اور یہ کوئی بہت بڑی ٹیریٹری نہیں ہے۔ یوکون کا کیپٹل وائٹ ہارس ہے، یہی ایک سٹی ہے وہاں پر، اس کے علاوہ باقی بہت چھوٹے چھوٹے ٹاؤنز ہیں، چھوٹی چھوٹی کمیونٹیز ہیں۔ یوکون کے کیپٹل وائٹ ہارس کی پاپولیشن جو ہے وہ 35,000 ہے تقریباً۔ یوکون بھی پورے کینیڈا کی طرح ایک ٹھنڈا علاقہ ہے، یہاں پر بھی سنو کافی پڑتی ہے اور ٹھنڈ بھی کافی ہوتی ہے، لیکن سمر یہاں کا بھی بڑا خوبصورت ہے، بڑا زبردست سمر ہے یہاں پہ، کیونکہ یہ ایک ٹورسٹ پلیس ہے، اور کینیڈا بھر سے اور باقی دنیا سے بھی کوئی لوگ جو ہے وہاں کا وزٹ کرتے ہیں جب کینیڈا کو وزٹ کرنے آتے ہیں، اور اس لیے یوکون جو ہے وہ بڑا پیارا علاقہ ہے۔ اور یہاں کی پاپولیشن جیسے آپ کو میں نے بتا دیا بہت کم ہے، اسی لیے انہوں نے پائلٹ پروگرام جو ہے وہ لانچ کیا ہے تاکہ لوگوں کو وہ یہاں پر بلا سکیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں کیا ریکوائرمنٹس ہے اور وہ کیسے ورک کرتا ہے۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے YCP یوکون کمیونٹی پائلٹ پروگرام جو ہے وہ 2020 میں لانچ ہوا ہے، اور یہ 3 سال کے لیے ہوگا، اور اس میں آپ کو ورک پرمٹ جو ہے ملے گا اور امیگریشن آپ کو ملے گی۔ اگر آپ کو یوکون سے نومینیشن لیٹر مل جائے گا تو پھر آپ کو دو سال کا ورک پرمٹ ملے گا، آپ کو 2 سال کا ورک پرمٹ بھی مل جائے گا، اور جس پہ آپ یہاں پر کام کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کا PR میں کوئی پرابلم آتی ہے، کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، تو پھر آپ کو 2 سال کے بعد کینیڈا کو چھوڑنا پڑے گا، لیکن جب آپ کے پاس ساری ریکوائرمنٹس پوری ہوں گی تو پھر کوئی پرابلم نہیں ہوگا، پھر آپ کو امیگریشن بھی مل جائے گی۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کا ورک پرمٹ لینے کا طریقہ کیا ہے۔ یوکون میں ورک پرمٹ آپ کو کس طرح ملے گا؟ یہاں کا ورک پرمٹ کے تھوڑا ڈفرینٹ ہے باقیوں کی نسبت، کیونکہ زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو یہاں سے ورک پرمٹ ملتا ہے، آپ اسی امپلائر کے پاس کام کرنا ہوتا ہے، اور ایک ہی آپ کو امپلائر سے زیادہ تر ورک پرمٹ ملتے ہیں۔ لیکن یوکون میں انہوں نے اس دفعہ ڈفرینٹ سسٹم رکھا ہے کہ اگر آپ کے پاس یوکون میں ورک پرمٹ ہوگا تو آپ 3 امپلائرز کے پاس کام کر سکتے ہیں ڈفرینٹ قسم کے، لیکن آپ کی فیلڈ چینج نہیں ہونی چاہیے۔ اور کمیونٹیز جو ہیں وہ انہوں نے لسٹ بتائی ہے، وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انہی کمیونٹیز کے اندر وہ آپ جاب کر سکتے ہیں۔ اور یہ اس لیے انہوں نے رکھا ہے کہ آپ 3 امپلائر کے پاس کام کر سکتے ہیں، کیونکہ وہاں پر فل ٹائم جاب کو آفر کرنا تھوڑا پرابلم ہے امپلائرز کے لیے، تو اس لیے اگر آپ کو 2 یا 3 امپلائر جو ہیں وہ آپ کو جاب آفر دیتے ہیں، جو کہ کافی مشکل ہے، آپ کو پتہ ہے کینیڈا میں ایک جاب آفر لینا بھی کافی مشکل ہے، لیکن یہاں آپ کو 2 سے 3 جاب آفر لینے ہیں۔ اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے، ہر بندہ یوکون کمیونٹی پروگرام کی بات کر رہا ہے، اور لیکن یہاں پر اتنا بھی ایزی نہیں ہے، کیونکہ آپ کو ایک نہیں 2-3 آپ کو جاب آفر چاہیے، پارٹ ٹائم چاہیے، تو آپ کی جاب جو ہے وہ منیمم 30 آورز پر ویک ہونی چاہیے، تبھی آپ اس کے لیے ایلیجیبل ہیں۔ 1 یا 2 امپلائر بھی آپ کو زیادہ 30 یا 40 آور کا جاب آفر دیتے ہیں، تو آپ پھر بھی کوالیفائی کرتے ہیں۔ منیمم آپ کو 30 آور پر ویک کی جاب آفر ہونی چاہیے، پھر آپ اس ورک پرمٹ کو اپلائی کر سکتے ہیں۔ کیا اس ورک پرمٹ کے لیے ہمیں آپ لوگوں کو LMIA چاہیے؟ جی نہیں، آپ کو لیبر مارکیٹ امپیکٹ اسسمنٹ لیٹر نہیں چاہیے آپ کو، تو اس کے علاوہ ہی صرف آپ کو جاب آفر ہوگی، آپ کے پاس 30 آور سے زیادہ آپ کے پاس جاب آفر ہوگی تو آپ ورک پرمٹ کے لیے ایلیجیبل ہیں۔ تو اب میں یہ بتاتا ہوں کہ یہاں پر کون سی پارٹیسپیٹنگ کمیونٹیز ہیں جس میں آپ جاب کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، اور ان میں اگر آپ کی جاب ہوگی تو ہی آپ کو ورک پرمٹ ایشو ہوگا۔ نمبر 1 ہے وائٹ ہارس، آف کورس یہ ان کا سب سے بڑا سٹی ہے، جس کی میں نے آپ کو بتایا کہ پاپولیشن تقریباً 25,000 ہے۔ واسٹن لیک ہے، ڈاسن سٹی ہے، ہینز ہے، کارمیسک ہے، اور کار کراس ہے۔ اور ورک ایلیجیبلٹی آپ کی کیا ہے؟ آپ کے پاس 2 یا 3 جو ہے وہ جاب آفر ہونے چاہیے۔ ہیو اے سائنڈ لیٹر آف سپورٹ فرام گورنمنٹ آف یوکون۔ اس کے علاوہ ہے میٹ دا جرنل ریکوائرمنٹس آف ورک پرمٹ۔ جرنل ریکوائرمنٹس کیا ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جرنل جو ریکوائرمنٹس ہیں ورک پرمٹ کے لیے وہ یہ ہے کہ آپ نے پروف دینا ہے کہ آپ کا جب ورک پرمٹ 2 سال کا ایکسپائر ہوگا تو آپ کو کینیڈا کو چھوڑ کے جانا ہے۔ وہ صرف اس صورت میں اگر آپ کی امیگریشن وغیرہ نہیں ہوئی ہوتی تو ہی آپ کو جانا پڑے گا، ورنہ اگر آپ کی امیگریشن کی فائل چل رہی ہے
اور امیگریشن ہو چکی ہے پھر تو کوئی پرابلم نہیں ہے. اور یہ شو کرنا کہ آپ کے پاس انف منی ہے اور آپ اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو سپورٹ کر سکتے ہیں. ناٹ بی اے ڈینجر ٹو کینیڈا سیکورٹی. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جاب آفر ریکوائرمنٹس کیا ہیں. جاب آفر کی ریکوائرمنٹس یہ ہیں کہ جو بھی آپ کو جاب آفرز ملیں، جو میں نے آپ کو پہلے پارٹیسپیٹنگ کمیونٹیز بتائی ہیں انہی کے اندر ہی آپ کو وہ جاب آفر لینے ہیں. اور 30 آورز آپ کے پاس آپ کام کر سکتے ہو منیمم 1 ویک میں. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ یہ کام کچھ ویک کے لیے ہو، یہ پرماننٹ آپ کا کام ہونا چاہیے. یہ کنسسٹنٹ کام ہونا چاہیے اور کافی لمبے ٹائم کا یہ آپ کا کام ہونا چاہیے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کون سے آپ کو ڈاکومنٹس چاہیے آپ کو اپلائی کرنے سے پہلے. ورک پرمٹ اپلائی کرنے کے لیے آپ کے پاس نومینیشن لیٹر کی کاپی ہونی چاہیے، جو آپ کو نومینیشن لیٹر ملا ہے یوکون کی طرف سے وہ. اس کے علاوہ اسائنڈ لیٹر آف سپورٹ فرام دا گورنمنٹ آف یوکون وہ ہونا چاہیے آپ کے پاس. جو لیٹر آف سپورٹ ہے اس میں کیا کیا انکلوڈ ہونا چاہیے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اس میں یہ انکلوڈ ہونا چاہیے کہ امپلائر ہو آر آفرنگ یو دا جاب نیڈ ٹو ورک ان دا کمیونٹی ایز سون ایز پاسبل. کہ آپ کو جلدی سے جلدی اس کو آپ کی ضرورت ہے، آپ کو جلدی سے جلدی کام سٹارٹ کرنا ہے ان کو. اور جاب آفرز آر جینون. دا ڈیٹیل آف جاب آفر، اس میں ڈیٹیل دی ہو کہ آپ کیا کریں گے، انکلوڈنگ نیم آف دا امپلائر، آکوپیشن، نمبر آف آورز اینڈ جاب لوکیشن. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کو ورک پرمٹ کیسے اپلائی کرنا ہے. آپ کو یہ پیپر بیس ورک پرمٹ اپلائی نہیں کر سکتے، اس کے لیے آپ کو آن لائن ورک پرمٹ ہی اپلائی کرنا ہے. اور اس کے بارے میں آپ کو تھوڑا ورک پرمٹ کے بارے میں بتا دوں. آپ کو آؤٹ آف کینیڈا سے آپ اپلائی کر رہے ہیں ورک پرمٹ، تو آپ کو کیا چیزیں چاہیے ہوں گی. آپ کو آپ کی ڈاکومنٹس کی اسکین کاپیز چاہیے ہوں گی. آپ کے پاس ویلڈ ایک کریڈٹ کارڈ اور ڈیبٹ کارڈ ہونا چاہیے، کیونکہ آپ اسی کے تھرو آپ جو ہے وہ پیمنٹس کریں گے ورک پرمٹ کی. آپ کو CIC کا اکاؤنٹ بنانا پڑے گا. اس میں آپ کو پے یور فیس، سبمٹ یور اپلیکیشن، چیک یور اسٹیٹس. تو اس جو اپلیکیشن جو آپ بنائیں گے اپنا اکاؤنٹ CIC کا، اس میں آپ کو کافی زیادہ ہیلپ ہوگی یہ آپ کی فیس پے کرنے کے لیے. سبمٹ یور اپلیکیشن، چیک یور اسٹیٹس. تو اس لیے اکاؤنٹ جو ہے وہ ضروری ہے. تو اس کے علاوہ میں آپ کو ساتھ یہ بتا دوں کہ اپنا ورک پرمٹ آپ اپلائی کر رہے ہوں گے، ساتھ ہی آپ نے اپنے اسپاؤس کا، اپنے بچوں کا جو ورک پرمٹ ہے وہ بھی اپلائی کرنا ہے. اگر آپ کو پتہ ہے آپ کو 2 سال کا ورک پرمٹ ملے گا شروع میں، تو آپ اپنے اسپاؤس کا ورک پرمٹ بھی ساتھ ہی اپلائی کریں، کیونکہ آپ کے اسپاؤس کو بھی 2 سال کا ورک پرمٹ مل جائے گا. اور اب آپ کہیں گے آپ کو آئٹس کی ضرورت ہے یا نہیں، وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی کس کیٹیگری کی آپ کی جاب ہے. ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی کس NOC آپ کی جاب کی کیا ہے. اور عام جو جابز ہیں ان میں تو اتنا مسئلہ نہیں ہوتا. عام جابز جو ہوتی ہیں اس میں آئٹس بھی کم چاہیے ہوتا ہے، اور جو اچھی جابز ہیں ان میں آئٹس زیادہ چاہیے ہوتا ہے. تو آئٹس جو ہے وہ ہو سکتا ہے آپ کو کرنا پڑے. اس کے علاوہ آپ نے اپنے بچے جو ہیں آپ کے ساتھ آ رہے ہیں ان کو ٹیمپریری ویزا اپلائی کریں، یا پھر آپ کو ان کے لیے اوپن اسٹڈی پرمٹ جو ہے وہ اپلائی کرنا پڑے گا. جو بچے 6 سے 18 سال کے ہیں وہ آپ کے ساتھ آ سکتے ہیں. ان کا آپ اوپن اسٹڈی پرمٹ اپلائی کریں، یا پھر آپ ٹیمپریری ویزا، ریزیڈنٹ ویزا وہ اپلائی کریں گے. وہ ورک پرمٹ میں تمام جب آپ اپنا ورک پرمٹ اپلائی کر رہے ہوں گے تو ساری چیزیں آپ اپلائی کر سکتے ہیں. آپ کے آپشنز آتی ہیں، وہ ساتھ آپ اپنی ساری چیزیں اپلائی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کو ورک پرمٹ اپلائی کرنے کے لیے جتنی بھی ریکوائرمنٹس چاہیے، آپ کے ڈاکومنٹس جو ہیں وہ ویریفائڈ ہونے چاہیے. آپ کے پاس اگر کوئی ایکسپیرینس ہے بیک ہوم کا، آپ ڈاکٹر ہیں، نرس ہیں یا اس طرح کی، تو آپ کے پاس جاب آفر ایکسپیرینس وغیرہ ہونے چاہیے. اس طرح کی ساری چیزیں، ساری ڈاکومنٹیشن جو ہے وہ آپ کو ریڈی کرنی چاہیے اپلائی کرنے سے پہلے. اور آپ چیک لسٹ اس کی چیک کر لیں کہ آپ کو کیا کیا ریکوائرمنٹس چاہیے ورک پرمٹ اپلائی کرنے کے لیے، تو آپ یہ اپلائی کر سکتے ہیں. اب میں اینڈ پہ آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ جو پائلٹ پروگرام ہے مجھے کیسا لگا ہے. میری نظر میں، کیونکہ مجھے کینیڈا میں 11 سال ہو گئے ہیں، بہت زیادہ پروگرامز آتے ہیں، تو مجھے کوئی اتنی خاص چیز اس میں نہیں لگی. کیوں؟ میں آپ کو ڈسکریج نہیں کرنا چاہتا، لیکن آپ کو پتہ ہی ہے کینیڈا میں ایک جاب آفر لینا کتنا مشکل ہے. اس پروگرام میں آپ کو 2 سے 3 جاب آفر چاہیے ہوں گے، جو کہ بظاہر تو کافی مشکل لگتا ہے، لیکن آپ کو ٹرائی ضرور کرنی چاہیے، اپلائی کرنا چاہیے. کیونکہ آف کورس جب انہوں نے یہ پائلٹ پروگرام نکالا ہے تو جابز بھی ہیں تبھی نکالا ہے، اور امپلائر جو ہے وہ جاب آفر دیں گے. تو اور آپ نے کافی جگہوں پہ اپلائی کرنا ہے، کافی کمیونٹیز میں اپلائی کرنا ہے. کمیونٹی کے نام میں نے آپ کو بتا دیے ہیں، باقی میں لنک بھی ڈال دوں گا کمیونٹیز کے بارے میں. آپ ان کمیونٹیز میں جائیں اور
آپ جابس کے لیے اپلائی کریں. ہو سکتا ہے آپ کو کوئی 2 یا 3 امپلائر آپ سے کانٹیکٹ کریں, آپ کو جاب آفر دیں. آپ کے پاس جب جاب آفر آ جائیں گے اس کی بیس پہ اس سے پھر سب کچھ چلے گا. اسی کی بیس پہ آپ نے ورک پرمٹ اپلائی کرنا ہے, اسی کے بیس پہ آپ کو پھر امیگریشن اپلائی کرنی ہے. تو یہاں پہ دھیان رکھنا کہ کہ آپ سب کچھ جینون ہو, کیونکہ آپ کو باقی چیزوں کا بھی اندازہ ہے, اور آپ کا امپلائر جو ہے وہ جینون ہو. سب کچھ آن لائن جو ہوتا ہے آپ کو مل جائے گا, آپ چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کا جو امپلائر ہے وہ جینون ہے کہ نہیں. آپ کئی دفعہ ان کے ویب سائٹ پہ جا کے ان کو کال کر سکتے ہیں, ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اور باقی جو بھی آپ کریں اس کے لیے اپلائی, رب آپ کی ہیلپ کرے, آپ کو اس میں کامیاب کرے. اور میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. اللہ کرے کہ آپ کینیڈا ضرور آئیں. آپ انشاءاللہ ایک دن کینیڈا ضرور آئیں گے. اگر آپ کینیڈا آنے میں انٹرسٹڈ ہیں, محنت جاری رکھیں اسی طرح, کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی رستہ آپ کے لیے بھی نکل آئے گا. اور خوش رہیں جہاں بھی رہیں. اور جانے سے پہلے میری ویڈیو کو لائک کر لیں, اور میرے اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اپنا خیال رکھیے گا. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.